یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے 5 منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا تھا، جو ایک دن میں دنیا کے 100 بڑے ارب پتیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس ایک دستخط کا مقام ملاحظہ کیجئے۔ فیس بک نے 2014 میں جین کوم سے واٹس ایپ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ دستخط کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب شرط لگا دی۔ اس کا کہنا تھا وہ معاہدے پر شہر کی فلائی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سنیپ میں کاغذات لے کر آئے۔ وہ سنیپ کے ویٹنگ روم کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا، ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے ایک دستخط کیا اور وہ ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو گیا۔ جین کوم یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا، لیکن یہ لوگ سردیوں میں ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس سردیوں میں کمبل تک نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس غربت میں ظلم بھی شامل ہو گیا۔ یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خرائط کے سہارے پل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ اس غربت میں جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ فوڈ سٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا، لہذا جین کوم نے پارٹ ٹائم ایک گروسری شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور باتھ روم سے لے کر دروازے کھڑکیاں تک صاف کرتا تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خفت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے یونیورسٹی میں لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور اس نے 9 سال یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ اسے نوکری سے انکار ہو گیا۔ یہ مزید 2 سال یاہو میں کام کرتا رہا۔ آپ اس کی غربت کا اندازہ کیجئے۔ یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصویریں بھی بھیجی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا پر لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اسے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ جی ہاں، یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہا لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی۔ اس کا کہنا تھا، میں معاہدے پر فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک اس کو قائل کرتی رہی، یہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تاریخ طے ہو گئی۔ فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے اور یہ ویٹنگ روم کے
आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर रो रहा था। इसने फेसबुक को यहां क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि यह वो सेंटर था जिसके कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर ये और इसकी मां घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार किया करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहां आए थे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की पर बैठी खातून थे। वो खातून हर बार नफरत से इनकी तरफ देखती थी, तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कोई जॉब क्यों नहीं करते? ये बात दोनों मां बेटे के दिल पर लगती थी। खातून आखिर में इन्हें स्लिप देती थी, मां कागज पर दस्तखत करती थी। चुनांचे जब इसे कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। इसे $19 बिलियन के डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और यह सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जैन ने $19 बिलियन का चेक उसके सामने रखा और हंसकर कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल